بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی زمانہ میں مصر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو نازک مزاج ہونے کے ساتھ عیاش پرست بھی تھا، لیکن اس کا وزیر بڑا ہی عقل مند اور دانا تھا جو بادشاہ کو مفید مشورے دیا کرتا تھا۔ اتفاقاً اس دن بادشاہ اپنے محل میں بے خبر سو رہا تھا کہ ایک بہت ضروری کام آن پڑا۔ بادشاہ کو وزیر نے بیدار کیا اور معذرت کے ساتھ ابھی بولنے ہی لگا تھا کہ بادشاہ نے ایک تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ وزیر بڑا حیران ہوا، سوچنے لگا کہ آج بادشاہ حضور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے فوراً محل سے نکل گیا۔ وزیر کو کچھ خبر نہ تھی کہ بادشاہ عالم خواب میں تھا، جہاں پر ایک حسین و جمیل لڑکی اس سے ہم بستر ہونے والی تھی۔ بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا اور وہ غصہ میں بڑا ہوا اپنے تخت پر جا بیٹھا اور اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا اور ہاتھ زور زور سے اپنی ٹانگوں پر مارنے لگا۔ سب درباری محو حیرت تھے۔ بادشاہ نے چند لمحوں میں اپنا زیب تن لباس بھی پھاڑ ڈالا تھا اور بے اختیار شور مچانے لگا تھا۔ ایک درباری نے ہمت کی اور عرض کرنے لگا، جہاں پناہ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہم سے کوئی گستاخی ہوگی ہے جس پر آپ یہ رویہ برت رہے؟ کچھ تو ارشاد ہو تاکہ ہم بھی اس بے ادبی سے باز رہیں اور نمک حلالی پر کمر باندھیں۔ تب بادشاہ نے ان پر رحم کھایا اور یہ فرمایا کہ بھائی، میں ابھی سوتے سوتے کیا خواب دیکھتا ہوں کہ میں کسی بادشاہت میں گیا ہوں اور وہاں کی شہزادی سے تنہائی میسر تھی۔ وہ کبھی میرے ہاتھ کی بلائیں لیتی تھی اور کبھی میں اس کے پاؤں پر سر رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاؤں کہ اتنے میں اس وزیر کم بخت نے مجھے آ کر خواہاں جگا دیا اور زندگی سے بے مزہ کر دیا۔ اس بات کو سن کر درباریوں نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، وہ حسینہ دیکھنے میں کیسی تھی؟ تب بادشاہ نے ایک آہ کھینچی اور بولا، وہ مثل جنت کی حور تھی، لیکن افسوس میں اس کو حاصل نہ کر سکا۔ اتفاقاً ان درباریوں میں ایک درباری جو کہ مصور تھا، اس نے بادشاہ سے اس شہزادی کا حلیہ دریافت کیا اور رات ہونے تک ایک حسینہ کی تصویر کھینچ لی جو بالکل اسی لڑکی کے مشابہ تھی۔ درباری ایک گزرگاہ میں جا بیٹھا، پھر جو کوئی بھی ادھر ادھر سے مسافر دور دراز کے راستے سے آتا تھا تو یہ اس سے یہی پوچھتا تھا کہ تو نے اس صورت کی عورت کہیں دیکھی ہے؟ تو مجھے خبر دے، یا سنی ہو تو کہہ دے، اور کوئی شخص اس کا جواب نہ دیتا تھا۔ درباری بڑا تنگ آ گیا۔ اتفاقاً ایک مدت کے بعد کسی طرف سے ایک سیاح وہاں آ نکلا اور اسی درباری مصور کے پاس بیٹھ کر کچھ ناشتہ کرنے لگا۔ جب اس درباری نے اسے وہ تصویر دکھلائی اور غصے میں اس سے یہ بات کہی کہ اے سیاح، سچ کہہ کہ تو نے کہیں اس شکل کی رنڈی دیکھی ہے؟ تب اس مسافر نے کہا، بابا، اس سے تو میں خوب واقف ہوں، یہ بغداد کی شہزادی ہے۔ باوجود بے پناہ حسن کے آج تک اس نے کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ یہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، بلکہ مرد کے نام سے خفا ہوتی ہے۔ تب اس درباری نے پوچھا کہ وہ کس وجہ سے مردوں سے اتنی نفرت کرتی ہے؟ تب اس نے کہا، میں اس بات کو خوب جانتا ہوں، وہ یہ سبب ہے کہ کسی وقت شہزادی اپنے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس شاہی باغ میں بہت سارے چرند پرند اور پالتو جانور اپنی اپنی مستی میں چہل پہل کر رہے تھے۔ شہزادی بھی باغ کی سیر کرنے لگی۔ اچانک اس باغ میں ایک خرگوش کے جوڑے پر نظر پڑی جو حالت مباشرت میں تھے۔ شہزادی کچھ دن ان کو دیکھتی رہی۔ اگلے مہینے مادہ خرگوش نے بچے دیے۔ اب شہزادی ہر روز ان خرگوش کو دیکھنے آیا کرتی اور محظوظ ہوا کرتی، لیکن خدا کی کرنی ایک دن اس گلستان میں آگ لگ گئی، یہاں تک کہ تمام درخت و پودے راکھ ہو گئے۔ اس خرگوش کے جوڑے کو آگ کی شدت برداشت نہ ہوئی۔ نر خرگوش نے مادہ خرگوش کو دھوکہ دیا اور بچوں اور محبوبہ کو چھوڑ کر وہاں سے جان بچاتا ہوا اپنے آشیانے سے بھاگ گیا، اور اس کی مادہ خرگوش نے ہر چند کہا، اے خرگوش، اس وقت مجھے اس آفت میں نہ چھوڑ، اگر تو میری الفت سے نہیں رہتا تو ان بچوں پر بھی رحم نہیں کرتا۔ اس نے ہرگز اس کا کہنا نہ مانا اور وہاں سے بھاگ ہی گیا۔ مادہ خرگوش مارے محبت کے ان بچوں کو نہ چھوڑ سکی اور وہیں جل کر راکھ ہو گئی۔ شہزادی نے جس روز سے اس خرگوش کے ساتھ نر خرگوش کی بے وفائی دیکھی ہے، اس دن سے تاحال اس کو مردوں سے نفرت ہو چکی ہے اور مرد کا نام بھی نہیں لیتی۔ درباری اس بات کے سنتے ہی نہایت خوش ہوا اور جا کر اپنے بادشاہ سے عرض کرنے لگا کہ عالم پناہ نے جس شہزادی کے ساتھ خواب میں خوشگوار لمحات گزارے تھے اور ہم بستی کی خواہش دل میں پال لی تھی، میں اس کی تصویر کاغذ پر کھینچ کر راستے میں بیٹھ گیا تھا۔ جو کوئی ادھر سے گزرتا تھا میں اسے یہ تصویر دکھاتا تھا اور اس کا نشان پوچھتا تھا۔
بالآخر آج ایک درویش سیاح کہیں سے آیا، میں نے یہ تصویر اسے دکھائی، اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تصویر شہزادی بغداد کی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا وزیر کو بلایا جائے اور آج ہی کسی آدمی کو شہر بغداد میں بھجوا کر اس ملکہ سے جواب طلب کرو۔ وزیر نے بادشاہ سلامت سے عرض کی اگر حکم ہو تو میں جاؤں اور جہاں پناہ کی تصویر اسے دکھلاؤں، اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ اس کی شکل خواب میں دیکھ کر عاشق ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح ظاہر آپ کی تصویر دیکھ کر فریفتہ ہو جائے گی۔ بادشاہ کا وزیر بڑا عقل مند تھا۔ آخرکار وزیر حضور سے رخصت ہوا اور اس ملک میں پہنچا اور اپنے تئیں مصوروں میں مشہور ہو گیا۔ یہ خبر اس ملکہ کو پہنچی کہ ملک میں ایسا ماہر مصور آیا ہے کہ نہ ایسا کبھی کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ تب شہزادی نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس لے آؤ کہ وہ ہمارے محل میں کچھ نقش و نگار کرے اور جیسی تصویریں اس کا جی چاہے ویسی کھینچے۔ بادشاہ کا وزیر اس کے محل میں گیا اور اپنے بادشاہ کی تصویر ماں شکارگاہ اس کے محل میں کھینچی۔ وزیر بھی نقش نگاری میں ماہر تھا۔ شہزادی نے جو نقش و نگار اور تصویرات کو دیکھا تو معتجب ہو کر کہنے لگی یہ تصویر کس کی ہے اور یہ کس کی جگہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ اے بادشاہ زادی، یہ تصویر مصر کے بادشاہ کی ہے اور جہاں وہ کھڑا ہے یہ اس کی شکارگاہ ہے جو اس کے رہنے کے مشابہ ہے، اور یہ جانور اور یہ مور بادشاہ کو ان سے بہت محبت تھی۔ مگر پھر ایک دن بادشاہ اپنے بالا خانہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک طرف سے ایسا سیلاب آیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ یہی مور کا جوڑا اپنے انڈوں کو لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ سیلاب کو دیکھتے ہی مورنی اپنی جان بچا کر بچوں سمیت مور کو وہیں سوتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے اڑ گئی۔ مور نے اسے ہر چند پکارا، اے مورنی، یہ تیری بے وفائی کا وقت نہیں، ایک دم ٹھہر، مجھے مت چھوڑ اور ان بچوں پر رحم کر، ان سے منہ نہ موڑ۔ اس نے مور کی ایک بات نہ سنی اور بے وفائی کر کے بھاگ گئی، اور وہ مور مارے الفت کے اپنے بچوں سے جدا نہ ہوا۔ آخر میں وہ اسی سیلاب میں اپنے بچوں سمیت ڈوب گیا۔ یہ ملکہ جس روز سے بادشاہ نے مورنی کی یہ بے وفائی دیکھی ہے تو اسی دن سے اپنی شادی نہیں کرتا ہے، بلکہ عورت کے نام سے سو کوس دور رہتا ہے۔ ملکہ نے جب یہ بات سنی تو قصہ خرگوش کے جوڑے کا اپنے ہی مطابق جانا اور کہا کہ اے مصور، احوال میرا اور اس کا یکساں ہے، کیونکہ میں نے خرگوش کو دیکھا تھا جو اپنی مادہ خرگوش سے بے وفائی کر گیا تھا اور پھر اس واسطے مرد سے نفرت کرنے لگی۔ اگر ہماری شادی اس بادشاہ کے ساتھ ہو تو کیا عجب ہے۔ آخرکار دوسرے دن شہزادی نے اپنی خاص کنیز سے بات کی کہ میں ایسے ہی مرد کی تلاش میں تھی۔ کنیز نے کہا شہزادی صاحبہ، آپ پہلے شہزادوں کا مسئلہ حل ہو جانے دیں، پھر شادی کا پیغام بھیجیے گا۔ شہزادی کے باپ یعنی بغداد کے بادشاہ کی وفات کے بعد بادشاہ نے خزانے کو چاروں بیٹوں میں تقسیم کر دیا اور ساتھ یہ وصیت کر دی اگر اس معاملہ میں کوئی نزاع وغیرہ پیدا ہو جائے تو میرے دوست اوفی سے جو نجران کا بادشاہ ہے فیصلہ کروا لینا۔ چنانچہ ان چاروں بھائیوں کا اپنے والد کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور یہ چاروں بادشاہ نجران سے فیصلہ کروانے کے لیے چل پڑے۔ شہزادی ان کا انتظار کرنے لگی تاکہ بھائیوں کی اجازت سے شادی ہو سکے۔ ادھر یہ چاروں شہزادے اتنے ذہین تھے کہ دوران سفر ایک بھائی کی نظر قطع زمین پر پڑی جہاں پر کسی جانور نے گھاس چڑھی تھی، تو اس نے کہا کہ جس اونٹ نے یہاں چڑھی وہ کانا ہے۔ دوسرا بھائی کہنے لگا وہ اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ تیسرا بولا وہ بھدکا ہوا ہے۔ چوتھے نے کہا اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں ایک شخص ملا جو اپنی سواری کا اونٹ کھو چکا تھا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے اونٹ کی تلاش کر رہا تھا۔ اس شخص نے ان چاروں سے اپنے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ کہیں تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ ایک بھائی بولا کیا تیرا اونٹ ایک آنکھ سے کانا ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ دوسرا بولا کیا وہ لنگڑا بھی ہے؟ اس نے اس کا بھی اقرار کیا۔ تیسرا کہنے لگا کیا وہ دم کٹا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ چوتھے نے کہا کیا وہ بھدکا ہوا ہے؟ اس نے اس کی بھی تصدیق کر دی اور کہنے لگا واللہ یہ سب صفات میرے اونٹ کی ہیں، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو تیرے اونٹ کو دیکھا بھی نہیں۔ اسے ان کی باتوں پر یقین نہ آیا اور انہیں چمٹ گیا کہ میرا اونٹ تمہارے پاس ہی ہے، مجھے دے دو۔ انہوں نے قسم اٹھا دی کہ ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری قسم پر کیسے اعتبار کروں جبکہ تم نے میرے اونٹ کی ساری علامت بیان کر دی ہیں۔ میں تو بادشاہ سے تمہاری شکایت کروں گا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ کہیں چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ جب یہ بادشاہ کے ہاں پہنچے تو اسے بڈھے نے پکار کر بادشاہ سے کہا کہ آپ کے ان مہمانوں نے میرا اونٹ چرایا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے
کہ ان کی ساری علامتیں انہوں نے میرے سامنے بیان کر دی ہیں، اور پھر تعجب اس بات پر ہے کہ انکار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس اونٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اوفی نے ان چاروں بھائیوں سے سوال کیا کہ جب تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے تو اس کی علامات کیسے بیان کی؟ ایک بھائی کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ایک سمت سے گھاس چڑھی گئی ہے اور دوسری طرف کی گھاس کو نہیں چڑھا گیا، تو میں سمجھ گیا کہ وہ اونٹ یقیناً کانا ہے۔ دوسرا بھائی بولا کہ میں نے اس کے قدموں کے نشانات کو دیکھا تو ایک قدم کا نشان بالکل نہیں تھا، میں نے سمجھ لیا کہ اس پاؤں سے وہ لنگڑا ہے۔ تیسرا بولا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں ایک ہی جگہ اکٹھی پڑی ہیں، میں نے سوچا کہ اگر اس اونٹ کی دم موجود ہوتی تو اس کے دم ہلانے سے مینگنیاں بکھر جاتی، ثابت ہوا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے۔ چوتھے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ زمین کا ایک حصہ جہاں گھاس خوب گنجان ہے وہاں سے کچھ گھاس کھائی گئی، اور پھر دوسری ایسی جگہ کی گھاس کھائی گئی جو اس سے خراب اور بدتر جگہ ہے، اور وہاں گھاس بھی کم ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ بتکا ہوا ہے، ورنہ وہ ایک ہی جگہ سے گھاس کھاتا رہتا۔ اوفی نے جب ان کا یہ بیان سنا تو ان کی ذہانت سے بڑا متاثر ہوا اور اس بڈھے کو کہا کہ ان کا تیرے اونٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں اور جا کر تلاش کر۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ بولے کہ ہمارے والد صاحب تمہارے والد صاحب کے دوست تھے، انہوں نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی، چنانچہ ہم آپ کو اپنا حاکم مان کر اپنا فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ آپ کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، بچپن میں ایک دفعہ ہم اپنے والد کے ہمراہ ان سے ملنے بھی آئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم خود اتنے ذکی اور ذہین ہو، میں تمہارا فیصلہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ بہرحال اس نے ان کی رہائش اور کھانے کا انتظام کیا اور ایک غلام ان کی خدمت میں لگا دیا۔ جب وہ طعام و شراب سے فارغ ہوئے تو ایک بھائی کہنے لگا کہ آج تک میں نے ایسی عمدہ شراب نہیں دیکھی، کاش یہ کبڑ پہ لگے ہوئے انگور سے نہ بنائی ہوتی۔ دوسرا بولا کہ گوشت بڑا اعلیٰ پکا ہوا ہے، کاش کہ بکری کو کتیا کا دودھ نہ پلایا جاتا جس کا یہ گوشت ہے۔ تیسرا کہنے لگا روٹی تو انتہائی اچھی پکی ہوئی ہے، مگر کاش کہ آٹا ایک حائزہ سے نہ گندوایا جاتا۔ چوتھا بولا کہ بادشاہ نے خدمت تو بڑی کی ہے، کاش کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا، حرام کا نہ ہوتا۔ ان کی یہ ساری گفتگو بادشاہ کے غلام نے بغور سنی اور بڑا حیران ہوا اور بادشاہ کو جا کر بتایا کہ انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ان چاروں بھائیوں کو قید میں ڈال دیا جائے، اور جب تک ان کی باتوں کی تصدیق نہیں ہو جاتی ان کو رہائی نہیں ملے گی۔ دوسری طرف شہزادی اپنے بھائیوں کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب اس کے بھائی لوٹیں اور اس کی شادی مصر کے بادشاہ سے ہو۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم جلدی سے جلدی اس ویڈیو کا پارٹ 2 اپلوڈ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔